سورہ انفال کی آیت نمبر 50 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر آپ دیکھیں جس وقت کہ جان قبض کرتے ہیں فرشتے کافروں کی، وہ ان کے منہ پر اور ان کے پیچھے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چکھو عذاب جلنے کا، یہ بدلہ ہے اسی کو جو تم نے آگے بھیجا اپنے ہاتھوں، اور اس واسطے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر، جیسے دستور فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے کہ منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے تو اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا۔ بے شک اللہ زور آور ہے، سخت عذاب والا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ ہرگز نہیں بدلنے والا اس نعمت کو جو دی تھی اس نے کسی قوم کو، جب تک وہی نہ بدل ڈالیں اپنے آپ کی بات، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں کافروں کے برے انجام کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان آیات کو بدر کے پس منظر میں سمجھا جائے کہ وہ لوگ جو بدر میں کافروں میں سے مارے گئے تو مرتے وقت ان کی حالت کیا تھی، لیکن الفاظ میں عموم ہے، یعنی الفاظ بدر کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ ہر کافر کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کافر کی زندگی تو جیسی کیسی گزرتی ہے سو گزر جاتی ہے، مگر جو ہی موت کا وقت آتا ہے تو پٹائی شروع ہو جاتی ہے، اس کی نہ ختم ہونے والی پٹائی ہے جو ابد الآباد تک اس کا مقدر بن گئی، اور اس لیے کہ وہ کافر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفر پر جینے کا عہد کر چکا ہے۔ اگر اس کو 1000 سال بھی زندگی ملتی تو کافر ہی رہتا، اس لیے اس کو اس نیت کا عذاب ہو رہا ہے۔ مسلمان اگر 1000 سال بھی اس دنیا میں رہتا تو مسلمان ہی رہتا، تو اس کو اس کی نیت کا ثواب ہو رہا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، کافر کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ بعض دفعہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی کافر نے کفر تو کیا 70 سال 80 سال، لیکن سزا اس کو مل رہی ہے ہزاروں سال کی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر اگرچہ اس کو عملاً 70-80 سال موقع ملا ہے، مگر اس کی نیت یہ تھی کہ اگر میں کروڑ سال بھی زندہ رہوں گا تو کافر رہوں گا،
اور مسلمان کو اگرچہ عملاً اسلام پر چلنے کا موقع 70-80 سال ہی ملا، یہ اس سے کم و بیش، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ میں اگر 1000 کروڑ ارب سال بھی زندہ رہوں گا تو اللہ کا مطیع و فرما بردار بن کر رہوں گا۔ تو کافر کی پٹائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے موت کے وقت سے، اس سے پیچھے پیچھے جو مزے کرنے تھے کر لی بس۔ اور فرمایا کہ یہ بڑا ہیبت ناک منظر ہوتا ہے، ولو ترا، اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ کو بہت ہی عجیب لگتا ہے یہ منظر۔ اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، کافر لوگوں کی جو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ مومن کے فرشتے الگ ہوتے ہیں، کافر کے الگ ہوتے ہیں۔ مومن کے فرشتے تو بڑے خوبصورت اور بڑے ہنستے مسکراتے حسین چہرے، اور ہاتھوں میں ان کے خوشبوئیں ہیں، گلدستے ہیں، پھول ہیں، وہ اتنا اعزاز، اتنا اکرام، اور کہتے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان چل نکل، تیرا جہاں اس جہان میں، اس مٹی کے اس پیکر میں جو قیام تھا وہ پورا ہو گیا، اب واپس چل۔ جبکہ کافر کے پاس جو آتے ہیں تو فرمایا ان کے ہاتھوں میں گرز ہوتے ہیں، ہتھوڑے ہوتے ہیں، اور ڈراؤنی ایسی شکلیں کہ ان کو دیکھ کر انسان بے ہوش ہو جائے، اور آواز ایسی چنگھاڑنے والی، دہشت ناک، اور پھر وہ آ کر مارتے ہیں ان کو، یضربون وجوہہم، چہروں پر مارتے ہیں، وادبارہم، ان کے پچھواڑوں پہ مارتے ہیں ان کو، ہر طرف سے ان کی پٹائی ہوتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، کہ ابھی تو یہ پہلی قسط ملی ہے تمہیں عذاب کی، آگے عذاب تو اصل آگے آ رہا ہے۔ قبر میں بھی پورا عذاب نہیں ہے، قبر بھی یوں سمجھے کہ جیسے مومن کے لیے مہمان خانہ ہے اور کافر کے لیے حوالات ہے، کہ اصل سزا تو جیل میں ہوتی ہے، لیکن حوالات میں ابتدائی طور پر اس کو فرسٹ ایڈ دے دی جاتی ہے، چاہے وہ مہمان خانے کی صورت میں ہو یا جیل خانے کی صورت میں ہو، تو وہاں اس کو ابتدائی طور سے اس کے ساتھ جو 2 ہاتھ کرنے ہوتے ہیں وہ کر لیے جاتے ہیں۔ تو قبر تو یہ ہے، قبر ایک دروازہ ہے آخرت کا، جس کا ایک دروازہ اس طرف ہے دنیا کی طرف، اور ایک دروازہ آگے کی طرف ہے آخرت کی طرف۔ اس لیے قبر کے جہان کو برزخ کا جہان بھی کہتے ہیں۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، بیچ کی ایک وقفہ، جیسے ٹرین کے 2 ڈبے ہوتے ہیں تو اس کے درمیان میں جو جوڑنے والا وقفہ ہوتا ہے وہ برزخ ہے، وہ دونوں ڈبوں سے اس کا تعلق ہے۔ تو قبر کے جہان کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے، اور قبر کے جہان کا تعلق اس دنیا کے ساتھ بھی ہے۔ تو قبر سے عذاب ان کا شروع ہو جاتا ہے، باقی اس کے بعد پھر آگے تو پھر چل رہے، کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل جائے گا۔ فرمایا ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سب کچھ کہاں سے ہوا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا تمہارے ساتھ، کوئی تمہیں مجبور پیدا کر دیا تھا، ایسی مجبوری کہ تم کفر کرنے پر مجبور ہو گئے، تمہارا دل نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہوا کچھ، ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا یہ ہے کہ تم نے اپنے اختیار سے، اپنی فری ول اور وش جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کفر کو چنا تھا۔ اس لیے کوئی دنیا کا کافر یہ بات نہیں کر سکتا کہ میں کفر پر مجبور تھا، میں تو چاہتا تھا مسلمان ہو جو، لیکن مجھے مسلمان ہونے نہیں دیا گیا اللہ کی طرف سے یا اس کے فرشتوں کی طرف سے۔ کبھی قطعاً یہ نہیں کہہ سکتا، اور کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اسلام پر مجبور کر دیا گیا ہے، میں تو مسلمان نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ جو آدمی ایسا کہے گا وہ اسی وقت دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو کافر بھی کبھی مجبوری کا دعویٰ نہیں کرتا، مسلمان بھی نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اختیار دیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انسان کو ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، ہاتھ پکڑ کر اس کو چلاتے نہیں ہم، نہ کفر کے راستے پر نہ اسلام کے راستے پر، نہ نیکی پر نہ بدی پر، بلکہ اس کو راستہ دکھایا، یہ راستہ ہے، اس راستے کا انجام جہنم ہے، اس راستے کا انجام جنت ہے، یہ دکھا دیا اس کو، بہت کھول کے بتا دیا۔ اب جو بھی کرے گا اپنے ہاتھوں سے کرے گا، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا کرایا ہے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ایک ذرے کا ظلم نہیں کرتے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک ذرے کا ظلم نہیں کرتے، یعنی وہ چھوٹا سے چھوٹا ریت کا اور ہوا کے اندر گرد کا ذرہ جو روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے، کمرے میں اندھیرا ہو ویسے،
لیکن سورج کی روشنی کسی ایک سوراخ سے آ رہی ہے تو اس روشنی کے اندر ہمیں ذرات کچھ تیرتے ہوئے دکھائی دیں گے جو انسانی آنکھ جن کو دیکھ سکتی ہے. اس سے نیچے پھر آگے خوردبین کا کام ہے دیکھنا، انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تو اتنا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ہے اتنا ظلم بھی فرمایا اللہ بندوں پر نہیں کرتے. پھر آگے کہا کہ ان کے وتیرہ جو مشرکین مکہ ہوں یا اور کافر ہوں ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہ کس راستے پہ چل رہے ہیں. فرعون، حامان، قارون ان کے راستوں پہ چل رہے ہیں. کذب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے. فأخذہم اللہ بذنوبہم، اور گناہ کرتے تھے، پھر ان کے گناہوں کی شامت ان کو پکڑ کے لے آئی. واللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں بدماش کو بدماشی کرنے دیتے ہیں، لیکن پھر جب پکڑتے ہیں تو وہ ان کی پھر پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا جو اس کو وہ خدا پکڑ لے. آگے ایک اصول بیان فرما دیا. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ٹھیک چل رہا ہے اعمال کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، کیفیات کے لحاظ سے، اور اللہ ایک دم اس کی سب کچھ واپس لے لے. یہ اس کا دستور نہیں ہے. اگرچہ اس کو قدرت حاصل ہے کہ وہ ایک دم بھی واپس اٹھا سکتا ہے سب کچھ، لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے اندر خود ایسی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں. یہ ہوتا ہے انسان اپنے برے عمل کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فرمایا کہ بندہ بعض دفعہ اپنے لکھے ہوئے آئے ہوئے رزق سے محروم ہو جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جس کو یہ کرتا ہے. تو اللہ نے تو اس کے ساتھ فقر کا کام نہیں کیا، اس نے اپنے عمل سے ایسی حرکت کی ہے کہ وہ آئی ہوئی برکت اور آیا ہوا رزق اس نے اس کو واپس بھیج دیا. بدعملی کی وجہ سے، اپنی کسی بری حرکت کی وجہ سے اس رزق سے محروم ہو گیا. اپنے اوپر اس نے دروازہ بند کر لیا، عافیت کا دروازہ بند کر لیا، رزق کا روزی کا دروازہ بند کر لیا. تو یہ اپنے عمل کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا. تو یہ ہوتی ہے کیفیت. کچھ لوگ یہ آیت اس کے قریب مفہوم میں 13ویں پارے میں بھی آتی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی جو ہے وہ تبدیلی نہیں فرماتے جب تک کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ تبدیلی نہ کر لے. ہمارے ایک بزرگ وہ پوچھنے لگے کہ اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ تو ایک صاحب نے شعر پڑھ دیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خود خیال نہ ہو. تو کہنے لگے وہ شاعرانہ ترجمہ نہ کرو، جو اس کا ترجمہ ہے وہ کرو. یہ تو شاعری ہے، اصل اس کا مدعا کیا ہے، مفہوم کیا ہے. پھر خود فرمایا کہ اس آیت کا مطلب دوسری آیت نے بیان کیا، یہ والی آیت نے. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم پر نعمتیں کرتے ہیں، اس کو انعامات سے نوازتے ہیں، اور جب تک وہ قوم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار رہتی ہے اس پر وہ نعمتیں باقی رہتی ہیں. جب وہ اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ایک ایک کر کے واپس اٹھاتے ہیں. اور آخری درجے میں یہ ہوتا ہے کہ ان سے عافیت اور سلامتی کی نعمت بھی چھین لی جاتی ہے، اور اسی دنیا میں ان کو نشان عبرت بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ تو آیت کا اصل مدعا یہ ہے، نہ یہ کہ جس پس منظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا میں عروج چاہیے تو ہمیں پھر ترقی کرنی ہوگی اور اسی طریقے سے ہمیں چلنا ہوگا جیسے کافر لوگ چلے ہیں. یہ مدعا اس آیت کا نہیں ہے. آیت کا مدعا یہ ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے فیصلے چاہتے ہیں تو اپنے عمل اچھے رکھنے چاہیے. ہمیں اچھے عمل کے ساتھ فیصلے اچھے آئیں گے. اعمالکم عمالکم، تمہارے عمل ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں. تو آیت کا مدعا تو یہ ہے. اور برے عمل اگر ہو جائیں گے تو پھر ہمارے سے نعمت چھینی جا سکتی ہے. اسی کو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں. یعنی کوئی قوم، کوئی آدمی کیا عمل کرتا ہے، کیا بات کرتا ہے، کیا قول و قرار کرتا ہے، سب اس کو سن رہا ہے.
جیسے انسان کی بات سنتا ہے تو انسان تو اللہ کا پیدا کرتا ہے، تو اللہ تو خود احکم الحاکمین ہے، تو وہ نہیں سنیں گے، سنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی فریاد سنتے ہیں، تعریف کرنے والے کی تعریف سنتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کی تلاوت سنتے ہیں، ذکر کرنے والے کی ذکر سنتے ہیں، تسبیح سنتے ہیں، سب سنتے ہیں۔ علیم اور جاننے والا ہے کہ کون آدمی کیا کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، یہ سب اس اللہ وحدہ لا شریک کے علم محیط کے اندر ہے، جس سے ایک ذرہ بھی اس کائنات کا باہر نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔